قرآن مجید کے اندر جو سب سے آخر پر دو صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ الناس، ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں، یعنی ایسی صورتیں جن کے ذریعے سے پناہ مانگی جاتی ہیں، اور ان دونوں صورتوں میں اللہ نے پناہ مانگنے کا انسانوں کو انداز بتلایا ہے۔ قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتوں کی جو تقسیم ہے وہ 4 حصوں پر کی ہے۔ جو سب سے بڑی بڑی صورتیں ہیں ان کو کہتے ہیں طوال، اور طوال کا لفظ ہی طول سے ہے جس کا معنی لمبا ہونا۔ تو پہلی 7 صورتیں سورہ بقرہ سے لے کر کے انفال تک، اور یہ جس میں بقرہ ہے، آل عمران ہے، نساء ہے، مائدہ ہے، انعام ہے، اعراف ہے اور انفال، یہ 7 جو صورتیں ان کو کہتے ہیں سب طوال، یعنی 7 لمبی صورتیں۔ دوسری قسم ہے معین کی، ایسی صورتیں جن کی تعداد 100 سے زائد ہے اور 200 آیات سے کم ہے۔ ان صورتوں کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معین بیان کیا ہے۔ یہ سورہ یونس سے لے کے شعراء تک والی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ساری 100 سے لے کے 200 تک ہیں۔ تیسرے نمبر پہ صورت ہے مثانی، یہ وہ صورتیں جن کی تعداد 100 سے کم ہے، یہ سورہ نمل سے لے کے الحجرات تک ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ جو صورتوں کی ترتیب ہے وہ مفصل ہے اس کا نام، اور ان کے اندر چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، وہ سورہ قاف سے لے کر کے والناس کی سین تک وہ جتنی بھی صورتیں مفصل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی صورتیں نازل کی اس کو اسلوب اللہ نے تورات کے ساتھ رکھا، جو دوسری صورتیں ہیں وہ انجیل جیسی ہیں، اور جو تیسری صورتیں ہیں وہ اللہ نے زبور کی طرح نازل کی۔ جو مفصل صورتیں ہیں وہ اللہ نے اضافی طور پہ میں نبیوں کے امام کو نصیب فرمائی۔ وہ صورتیں تو چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان کی فضیلت بڑی ہے، ان کی عظمت بڑی ہے، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے معانی اور مفاہیم بہت بڑے رکھے۔ ایز اے مسلمان ہم سب کو قرآن مجید کا کم از کم اتنا تعارف ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں صورتیں کتنی ہیں اور ان صورتوں کی تقسیم کیا ہے اور ان صورتوں کے نام کیوں رکھے گئے۔ یہ جو آخری دونوں صورتیں ان کو معوذتین کہتے ہیں، اور ان کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی تھا لبید بن عاصم، اس نے جادو کر دیا، اور جادو بھی اس نے ایسے کیا کہ آپ نے جس کنگھی کے ساتھ اپنے بالوں کو سنوارا تھا اس کنگھی کے اندر کچھ بال رہ گئے۔ اس نے اپنی 2 بیٹیوں کو بھیجا کہ وہ کسی طریقے سے بال لے کے آئیں، وہ بال لے کے آئیں، ان پر اس نے جادو کیا، اور وہ جادو اس نے کنویں کے اندر یہ جو بال اور کنگھی تھی اس کو رکھ کے کیا، جس سے کنویں کا پانی بھی مہندی جیسا ہو گیا۔ 40 دن تک نبیوں کے امام بیمار رہے، لیکن اس میں ایسا نہیں تھا کہ دین میں، شریعت میں یا قرآن میں کوئی خلل آئے۔ اگر کچھ خلل آتا تو اپنوں کے علاوہ دشمن اس پر بات ضرور کرتے کہ دیکھو جی ان کے نبی پر تو جادو ہوا تھا تو وہ تو ایسے ایسے ہو گیا۔ آج تک کسی ایک نے نبی کی نبوت پر ایک بات نہیں کی، حالانکہ آپ 40 دن بیمار رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل کی دم کے طور پر، جب آپ پر پڑھی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کا اثر ختم ہو گیا اور آپ بالکل درست ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ جو آخری 2 صورتیں ہیں یہ اللہ نے دم کے طور پہ نازل کی، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کا حصہ اس لیے بن گئی کہ آسمان سے آنے والی ہر وحی وہ قرآن کے اندر موجود ہے۔
تو میرے محترم بھائیو، اگرچہ یہ صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں آیات کے لحاظ سے، لیکن ان ساری صورتوں میں سے ہر صورت ہی با کمال اور بے مثال ہے۔ دیکھیں ایک چھوٹی کی صورت ہے اخلاص۔ ابتدائی بچوں کو یہ صورت ہم یاد کرواتے ہیں، بیٹا قل هو اللہ یاد کرو۔ یہ صورت رب کا تعارف ہے۔ مشرکین آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ہمارے جتنے بھی بت ہیں وہ بڑے بڑے نسب والے ہیں، کیونکہ جتنے بھی بتوں کے مجسمے وہ سب اولیاء اللہ کے ہیں، تو ہمارے بتوں کا نسب بڑا عظیم ہے، آپ اپنے رب کا نسب بیان کریں۔ تو جبریل قرآن لے کے آئے، نبی ان کو بتاؤ اللہ کا نسب یہ ہے، قل هو اللہ احد، میرا رب ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اللہ کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، میرے نبی ان کو بتاؤ اللہ جیسا بھی کوئی نہیں ہے اور اللہ کے معاملات میں شریک بھی کوئی نہیں ہے۔ شراکت تو بندے کی کمزوری ہوتی ہے، اولاد بندے کی کمزوری ہے، بیوی بندے کی کمزوری ہے، بڑھاپے میں اولاد کام آئے گی، اللہ پر بڑھاپا تو نہیں آنا۔ اس لیے یہ رب کا تعارف اس صورت میں ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو صورت اخلاص ہے، اللہ نے اس کو قرآن کا ثلث قرار دیا۔ قرآن کا ثلث اس میں اس لیے ہے کہ عقیدہ توحید اس پر ہے، اس میں اللہ کے تعارف ہے، اللہ کی معرفت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء میں ایک امام رکھا، اس امام کی ایک شکایت آئی۔ شکایت لگانے والوں نے کیا شکایت لگائی؟ اللہ کے نبی یہ جو قباء کا امام ہے نا، یہ نماز پڑھاتا ہے تو جو بھی قرات رکعت میں پڑھتا ہے نا، اس کے آخر پر قل هو اللہ ضرور پڑھتا ہے۔ ہر رکعت کو ختم کرتا ہے قل هو اللہ پڑھتا ہے، جہاں سے مرضی تلاوت کرے قل هو اللہ ضرور پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور بلا کے فرمایا بھئی تیری شکایت آئی ہے، قرآن سارا ہی بے مثال ہے، لا ریب ہے، تو آپ قرآن سے کہیں بھی پڑھتے لیکن قل هو اللہ ضرور پڑھتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ صحابی بیٹھا، کہنے لگا اللہ کے نبی قل هو اللہ میں اللہ کا تعارف ہے، اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی خوبیاں ہیں، اللہ کے وصف ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ساری وضاحت ہے۔ اللہ کے نبی اس لیے مجھے رب سے بھی پیار ہے اور رب کے تعارف سے بھی پیار ہے۔ اللہ کے نبی دل ہی نہیں کرتا نماز اتنی دیر تک ختم کروں جب تک کہ سورت کو نہ پڑھ لوں، اس لیے میں ہر رکعت میں قرات کے بعد قل هو اللہ ضرور پڑھتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی یہ تیری سورت سے محبت تجھے جنت میں ضرور لے جائے گی۔ دعا کرو یار اللہ ہماری بھی محبت صورتوں سے پیدا فرمائے۔ یہ پیار کی بات ہے نا، والہانہ محبت کی بات ہے۔ ایک آپ نے فوجی دستہ بھیجا، اس میں فوج کا آپ نے ایک امام بنایا، جب لشکر واپس آیا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اس لشکر والوں نے بھی شکایت کی کہ یہ جو آپ نے فوج میں ہمارا امام بنایا تھا نا، یہ تو روزانہ اپنی جو بھی قرات کرتا تھا آخر پر قل هو اللہ ضرور پڑھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بشارت دی تھی، اوے قل هو اللہ کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ میرے بھائیو یہ سورت چھوٹی ضرور ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی صورتوں میں اللہ نے فائدے بڑے رکھے، فضیلت بڑی رکھی ہے۔ اچھا یہ جو آخری دونوں صورتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، دیکھنے میں یہ چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن واللہ ان کے اندر اللہ نے جامعیت، ان میں اللہ تعالیٰ نے اتنی فصاحت و بلاغت والے الفاظ رکھے ہیں نا کہ بڑی بڑی صورتیں ان کا مقابلہ نہیں کرتی۔ اور صرف یہیں پر بس نہیں، ان کی فضیلت میں اور بھی بہت بڑی باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عقبہ بن عامر، سب کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعض شاگرد اور بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو آ کے بار بار کہتے ہیں مجھے کوئی نصیحت کرے، مجھے کوئی بات سمجھائے، مجھے کوئی پیغام دے۔ عقبہ بن عامر بھی ایسے صحابی ہیں جو جب بھی آتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں مجھے نصیحت کریں۔ یہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 دفعہ آیا،
تو تینوں دفعہ میں نے ریکویسٹ کی آپ مجھے نصیحت کرے، اللہ کے نبی نے تینوں دفعہ تین نصیحتیں کی مجھے۔ اچھا، نصیحت کرنے والے نبیوں کے امام ہیں اور نصیحت کروانے والے عظیم صحابی ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ الفاظ کتنے قیمتی ہیں اور وہ باتیں کتنی قیمتی۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقبہ بیٹے سب سے پہلی میری نصیحت یاد رکھ، جو بندہ تیرے ساتھ رشتہ داری توڑے تو اس سے رشتہ داری جوڑنا، جو رشتہ داری توڑے تو اس سے رشتہ داری جوڑنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو تیرے گھر آئے تو اس کے گھر جائے، جو تیری شادی پہ آئے تو اس کی شادی پہ جائیں، جو تجھے تحفہ دے تو اس کو تحفہ دے۔ نہیں، یہ انداز بڑا پسند ہے، بڑا پیارا، لیکن نبیوں کے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ عقبہ، جو رشتہ دار تیرے ساتھ رشتہ داریاں توڑے تو اس سے جوڑنا، یہ میں نبی کی نصیحت ہے تجھے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقبہ بیٹے جو انسان تجھے محروم کرے تو اس کو دیتے رہنا، جو تجھے کچھ نہ دے تو اس کے گھر کو ضرور یاد رکھنا، جو تجھے کوئی تحفہ نہ دے تو ضرور تحفہ دینا، جو تیرے سے ہاتھ روکے تو اس کی طرف ہاتھ ضرور بڑھانا۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں نبیوں کے امام نے تیسری نصیحت کی، اللہ کے نبی فرماتے عقبہ بیٹے جو بندہ تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کرتے رہنا، زیادتی کرے تو اس کو معاف کرتے رہنا۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں تاجدار مدینہ کی یہ تینوں نصیحتیں سنی میں گھر چلا گیا، مجھے بڑی پسند آئی۔ قطع رحمی کرنے والے سے تعلق جوڑنا ہے، ہاتھ روکنے والے سے ہاتھ بڑھانا ہے، ظلم کرنے والے کو معاف کرنا ہے۔ میں پھر آ گیا، آ کے کہتے اللہ کے نبی کوئی اور نصیحت کر دو، کوئی اور بات بیان کر دو، کوئی اور نقطہ بیان کر دو۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ پھر تین کام کر لے۔ آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، عقبہ بیٹے اپنی زبان کی حفاظت کر، اس کو زیادہ بولنے پہ نہ لگایا کر، زیادہ تان کرنے والی، زیادہ عیب نکالنے والی، زیادہ چغلیاں کرنے والی، زیادہ باتیں کرنے والی بن جائے گی اگر یہ بولے گی۔ عقبہ اپنی زبان کی حفاظت کر، جتنا کم سے کم ہو سکے اتنا کم بولیا کر۔ وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ، عقبہ بیٹا دوسری نصیحت یہ ہے زیادہ وقت گھر میں گزارا کر، بازاروں میں نہ پھرا کر، گھر میں رہا کر، مجلسیں نہ کیا کر، زیادہ وقت گھر میں رہا کر، لوگوں میں نہ پھرتا رہا کر۔ گھر میں بیٹھے گا گھر والوں کو ٹائم دے گا، تربیت کرے گا، گھر میں بیٹھے گا باہر والے فتنوں سے بچ جائے گا۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت فرمائی عقبہ بیٹا وَابْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، عقبہ بیٹا اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا رہا کر، اپنی خطا کاریوں کو یاد کر کے روتا رہا کر، اپنی سیاہ کاریوں کو یاد کر کے روتا رہا کر۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں میں نے تینوں نصیحتیں سنی، گھر تشریف لے گیا، اللہ اکبر کبیرہ، عمل کرتا رہا، نبی کی نصیحتیں یاد کرتا رہا۔ واہ عقبہ تو کتنا خوش نصیب ہے، نبیوں کے امام نے نصیحتیں کی، تو کتنا خوش نصیب ہے نبی کی نصیحتیں یاد کرنے والا۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں میں دوبارہ پھر تاجدار مدینہ کی مجلس میں آ گیا، میں نے کہا اللہ کے نبی کوئی اور نصیحت کر دو۔ بڑا فائدہ ہوا ہے آپ کی باتوں پر، بڑا مزہ آیا آپ کی باتیں سن کے، اللہ کے نبی کوئی اور نصیحتیں کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عقبہ اور تیسری دفعہ آیا ہے پھر تین نصیحتیں میں تجھے یہ کرتا ہوں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تین صورتیں میں تجھے دے رہا ہوں۔ عقبہ ان کو معمولی نہ سمجھنا، ان کو چھوٹی صورتیں نہ سمجھنا، جا ان صورتوں کو صبح 3 دفعہ پڑھ لینا، شام تک ہر نقصان سے بچ جائے گا۔ شام کو پڑھ لینا، صبح تک ہر نقصان سے بچ جائے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نصیحت کی نا، ساتھ آپ پتہ کیا فرماتے ہو عقبہ کو؟ عقبہ اقرأ بہا کلما نمت و قمت، اور عقبہ ان صورتوں سے یاری ایسی لگا، دوستی ایسی لگا، نیند نہ آئے جب تک ان کو پڑھ نہ لے، اور اٹھنے کے فوراً بعد تو پھر ان کو پڑھ، ہر نیند کے وقت پر، ہر اٹھنے کے وقت پر ان 3 صورتوں کو عقبہ اس طرح لازم پکڑ لے کہ سوتے ہوئے پڑھ کے سونا ہے، اٹھنا ہے تو ان 3 صورتوں کو دوبارہ پھر پڑھنا۔ میرے بھائیوں، یہ کتنی قیمتی ہے کہ نبی اپنے صحابی کو، اپنے شاگرد کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنے سوتے اور اٹھتے ان صورتوں کو لازمی پکڑ۔ دعا کرو اللہ ان صورتوں پر مداومت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھئی یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ہر بچے کو یاد ہے، ہر انسان کو یاد ہے، اور یاد ہی نہیں، ان کو پڑھنے کی عادت ڈالے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سنے ذرا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، نبیوں کے امام نے فرمایا، اسماء بیٹی، جو انسان جمعے والے دن 7 دفعہ یہ 3 صورتیں پڑھے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جمعے والے دن، آج جمعے کا دن ہے، 7 صورتیں، 7 دفعہ یہ صورتیں پڑھے، قل هو اللہ 7 دفعہ، قل اعوذ برب الفلق 7 دفعہ، قل اعوذ برب الناس 7 دفعہ۔ نبیوں کے امام فرماتے ہیں، لوگوں میری گارنٹی ہے اللہ آئندہ جمعے تک اس بندے کو ہر نقصان سے بچا لیں گے۔ ان 3 صورتوں کی برکت اتنی ہے، آئندہ جمعے تک اللہ ہر نقصان سے بچائیں گے۔ قل هو اللہ احد 7 دفعہ، قل اعوذ برب الفلق 7 دفعہ، قل اعوذ برب الناس 7 دفعہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو آپ کو بچھو لڑ گیا۔ یہ جو بچھو ہے یہ بڑا زہریلا جانور ہے، اس نے ڈھس لیا آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس کو مار دیا۔ جب اس کو مارا نا تو آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ ان کیڑوں میں سے ہے جو کیڑے نمازی اور بے نماز کا حیا نہیں کرتے، جو کیڑے نبی اور غیر کا حیا نہیں کرتے۔ دیکھو اس بدبخت نے مجھے بھی ڈھس لیا، اس کو اتنی بھی شرم نہیں آئی، نبی ہوں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ بعض کیڑے ایسے ہیں جو نمازی کا احترام کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ان کیڑوں میں سے ہے جو نمازی اور بے نماز، نبی اور عامی کا حیا نہیں کرتا۔ دیکھو اس نے مجھے ڈس لیا۔ پانی آپ نے گرم کروایا، فرمایا اس میں نمک ڈالو بھائی۔ انہوں نے نمک ڈالا تو جہاں پر اس بچھو نے ڈسا تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو کہتے تھوڑا تھوڑا پانی اس پہ ڈال دے جا۔ وہ اس جگہ پہ پانی ڈال رہا ہے تو آپ پڑھ رہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتیں پڑھتے رہے، دم کرتے رہے، پڑھتے رہے، دم کرتے رہے، پڑھتے رہے، دم کرتے رہے۔ صحابی کہتا میں ایسا ایسا پانی ڈالتا گیا، آپ دم کرتے گئے، ادھر سے پانی ختم ہو گیا، اور ادھر سے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر جو نشان تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور آپ نے فرمایا درد بھی بالکل ختم۔ ان صورتوں میں اللہ نے اتنا بڑا اثر رکھا ہے، زہریلے جانور کے ڈسنے سے زہر ختم ہوتی ہے۔ اور وہ جو یہودی تھا نا لبید بن عاصم، جس نے آپ پر جادو کیا اور آپ 40 دن بیمار رہے، صحابہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کے گئے نا اس کنویں پر، اور خواب میں 2 فرشتے آئے تھے، انہوں نے بتایا، ایک آپ کے پاؤں کی طرف کھڑا ہوا، ایک سر کی طرف کھڑا ہوا۔ ایک کہتا کیا ہوا ہے ان کو، دوسرا کہتا ہے یہ بیمار ہیں، ان پر جادو کا اثر ہے۔ تو وہ کہتا کس نے جادو کیا؟ کہتا وہ یہودی نہیں، لبید بن عاصم، اس نے جادو کیا۔ کہتے کس پت کیا ہے؟ تو دوسرا کہتا ہے ان کے بالوں کو لے کے اس پر اس نے جادو کیا ہے، اور اس کے بال فلاں کنویں میں پڑے ہیں، اگر جا کے وہاں کھولے جائیں اور یہ 2 صورتیں نبی پڑھے تو اثر ختم ہو جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم گئے تو کنویں میں آپ نے وہ بال نکالے، اور اس بال کے ساتھ موم بتیاں تھیں، اور ان موم بتیوں کے اندر 11 سوئیاں لگائی ہوئی تھی، اس نے 11 سوئیاں، اور 11 گرہ باندھی ہوئی تھی آپ کے بالوں کی۔
اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کی آیتیں بھی 11 بنائی ہیں۔ اللہ کے نبی ایک آیت پڑھتے تھے، ایک سوئی نکل جاتی تھی اور ایک گرہ کھل جاتی تھی، پھر آپ دوسری آیت پڑھتے، ایک سوئی نکل جاتی، ایک گرہ کھل جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں صورتیں مکمل کر لی نا تو ساری گرہ بھی کھل گئی اور ساری سوئیاں بھی باہر نکل گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہو گئے۔ اور میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھنا، جو گرہ باندھ کے دم کرتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں اور سوئیاں لگاتے ہیں، یہ جادو ہے، جادو۔ ان کو آپ اپنی زبان میں عامل کہہ لیں، جنات کو قید کرنے والے کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، شریعت بتاتی یہ جادوگر ہے، اور جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا یہ دونوں دائرہ اسلام سے خارج۔ حضرت عمر کے دور میں قتل کا حکم تھا ایسے جادوگروں کا، اور اپنے گورنروں کو کہتے تھے جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو، لیکن ان کو قتل حکمران کرے گا، یہ نہ کہ آپ پکڑ کے فیر مارنے شروع کر دیں۔ عامی انسان کو اجازت نہیں، حاکم وقت فوج بھیجے گی اور وہ پکڑ کے قتل کرے گی، عامی کسی انسان کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جتنے بھی فتوے ہیں نا جس پر کفر کا اور قتل کا، وہ قتل کا فتویٰ حاکم وقت ہی لگوائے گا، بندہ کوئی اور نہیں لگا سکتا کہ اس کو کافر کہہ کے قتل کر دو جی، اس کو مشرک کہہ کے قتل کر دو جی، اس کو پر یہ فتویٰ لگا کے قتل کر دو۔ یہ حاکم وقت کا کام ہے، عامی کسی بندے کو اسلام نے اس کا اختیار نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ نکالی تو اللہ نے اثر ختم کر دیا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے دیکھا پھر اللہ کے نبی کی کوئی رات ایسی نہیں گزری جب آپ اپنے بستر پر لیٹتے تھے اور ان دونوں صورتوں کو پڑھتے تھے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور آپ اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے اور اپنے ہاتھوں کو جسم پر ملتے، پھر پھونک مارتے اور جسم پر ملتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے جسم پر خود رات کو لیٹتے ہوئے ان دونوں صورتوں کو 3 دفعہ پڑھتے اور پڑھ کر کے دم کرتے۔ فرمایا جو بندہ 3 دفعہ ان صورتوں کو پڑھ لے گا، یکفیک من کل شیء، اللہ ہر کو نقصان سے بچانے کے لیے اس کو کافی ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں جو پہلے زمانے کے لوگ تھے نا وہ جنگلوں میں جاتے اور جنگلوں میں جا کے کیا کہتے، ہم اس جنگل کے بادشاہ کی پناہ میں آتے ہیں، ہم اس جنگل کے جن کی پناہ میں آتے ہیں، ہم اس جنگل کے سردار کی پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان ظالموں کے ان جملوں نے شیاطین کو سرکش بنا دیا، جنات کو سرکش بنا دیا۔ جن خوش ہو کہتے دیکھو دیکھو بندے ہم سے پناہ مانگ رہے، کتنے ڈرتے۔ آپ نے فرمایا کوئی کسی سے پناہ نہ مانگے، اگر پناہ مانگنی ہے تو صرف یہ 2 صورتیں پڑھے، اس میں اللہ نے اسلوب بیان کیا پناہ کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، تیز آندھی آ گئی اور اتنے تیز بادل ہے کہ اندھیرا چھا گیا۔ صحابی کہتے ہیں آپ نے مخاطب کیا اور فرمایا سارے پڑھو بھائی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کو پڑھو، ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، نہ آندھی نقصان کرے گی، نہ بارش نقصان کرے گا، نہ طوفان نقصان۔ میرے بھائیوں نہیں یاد تو ان کو یاد کر لو، بچوں کو نہیں یاد تو ان کو یاد کروا دو اور عادت بنا لو۔ میرا بیٹا کسی چیز سے ڈرے تو فوراً یہ پڑھ لے، کوئی نقصان ہو فوراً یہ پڑھ لے، اللہ بڑی بڑی مصیبتوں سے بچائے گا۔ آئے ذرا توجہ کریں، ان کا ترجمہ کتنا خوبصورت ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خالق کائنات نے فرمایا قل، اے میرے نبی آپ بھی کہہ دو اعوذ برب الفلق، اللہ میں پناہ میں آتا ہوں اس رب کی جو رب صبح کو نکالنے والا، جو رب پتیوں سے پھول نکالنے والا، جو رب درختوں پہ پھولوں کو پیدا کرنے والا۔ اعوذ برب الفلق، میں اس اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو زمین سے دانے کو نکالنے والا، جو پرندوں سے پرندوں کو نکالنے والا، انڈے سے چوزے کو نکالنے والا،
ہر چیز کو پیدا کرنے والے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق، اللہ کہتے ہیں میرے نبی آپ بھی کہہ دو، میرے نبی آپ بھی پڑھ لو، اعوذ، او کائنات والو میں نبیوں کا امام بھی پناہ مانگتا ہوں تو صرف رب رحمان سے مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی بھی صرف اللہ سے پناہ مانگ رہے۔ قل، میرے نبی کہہ دو، اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں اس رب کی جو رب ساری دنیا کا خالق ہے، جو ساری دنیا کا پالنہار ہے، ہر انسان کی پیدائش کا خالق و مالک ہے۔ اللہ کس بات کی پناہ؟ فرمایا من شر ما خلق، ساری مخلوقات کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ مخلوق میں جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، درندے بھی ہیں، چرندے بھی ہیں، زہریلے جانور بھی ہیں، یا اللہ جتنی بھی تیری مخلوق ہے اس مخلوق میں سے جس کا شر ہے اللہ میں ہر ایک کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری آیت پڑھی، فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اللہ میں اس اندھیرے سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو اندھیرا ہر چیز کو چھپا لیتا ہے۔ کیوں بھی چوری ہوتی ہے اندھیرے میں، ڈاکہ ڈالتے ہیں اندھیرے میں، قتل ہوتے ہیں اندھیرے میں، اور زنا ہوتے ہیں اندھیرے میں، لوگ ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں اندھیرے میں، شیاطین سرکش نکلتے ہیں اندھیرے میں۔ کتنی جامع دعا ہے، اللہ اس اندھیرے کا جتنا بھی شر ہے نا، سارے شر سے میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں، تو مجھے بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شام ہو جائے نا، اپنے چھوٹے بچوں کو اکیلے باہر نہ بھیجو، کیونکہ اس وقت شیاطین باہر نکلتے ہیں اور وہ بچوں کو ڈراتے ہیں۔ تو جو بندہ یہ آیت پڑھ لیتا ہے، یہ دعا پڑھ لیتا، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، یا اللہ اس اندھیرے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جس اندھیرے نے آ کے ہر چیز کو ڈھانپ لیا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یا اللہ اس شیاطین سے، ان جادوگروں سے، ان جادوگرنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو گانٹھیں مار مار کے اس میں پھونکے مارتے ہیں۔ جادوگر جو جادو کرتے ہیں نا، وہ اس طرح سے گانٹھیں مارتا ہے، کسی کے بال کے ساتھ، کسی رسی کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ، اور اس پر پھونکتا ہے۔ یا اللہ جتنے بھی دنیا میں جادوگر ہیں یا جادوگرنیاں ہیں، ان سب سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے بچا لے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، مولا کریم میں حاسدین کے حسد سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ دنیا میں حسد کرنے والے کون سے تھوڑے ہیں، اور نبی یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے حسد کیا بھائی یوسف کے بارے میں، نبیوں کی اولاد نے نبیوں کے گھر کو برباد کر دیا حسد کی وجہ سے۔ اور میرے بھائی قدم قدم پہ حاسد کھڑے ہیں، زیادہ پوسٹیں نہ لگایا کر، اور ہر جملے پر ماشاءاللہ کہا کرو، حسد سے بچنا ہے۔ تیرے اتنے نمبر، ہاں یہ تیرا بیٹا، ہاں یہ تیرا کاروبار، ہاں یہ تیری گاڑی، یہ نظر بد ہے، یہ حسد کی ہاں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حسد، یہ نظر بد، یہ بری آہ، یہ اونٹ کو ہانڈی میں لے آتی ہے اور بندے کو قبر میں لے جاتی ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ کسی بچے کی خوبصورتی دیکھو، اس کی عقل مندی دیکھو، اس کی ذہانت دیکھو، اچھے نمبر دیکھو، کسی کے پاس گاڑی دیکھو، کوٹھی دیکھو، ماشاءاللہ جی یہ آپ کے، ماشاءاللہ آپ، ماشاءاللہ یہ آپ کا بیٹا، ماشاءاللہ، ہر جملے کے ساتھ ماشاءاللہ کہہ، نظر بد بھی ختم اور حسد بھی ختم۔ دوبارہ پھر اس کے ترجمے پہ غور کریں ذرا، کتنا پیارا ترجمہ، اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ مالک کائنات نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، میرے نبی کہہ دو میں پناہ میں آتا ہوں صبح کو روشن کرنے والے رب کی، من شر ما خلق، ساری مخلوق کے شر سے،
من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس اندھیرے سے جو اندھیرا سب کو چھپا لیتا ہے، ومن شر النفاثات فی العقد، اللہ ان جنوں اور جننیوں سے، ان جادوگر اور جادوگرنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو پھونکے مارتے ہیں، ومن شر حاسد اذا حسد، اللہ ہر حاسد کے حسد کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میرے پیارے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت سکھلائی۔ اچھا یہ جو صورت ہے نا، اس صورت میں ساری بیرونی مصیبتوں کا ذکر ہے، ساری بیرونی وباؤں کا ذکر ہے، ساری بیرونی تکالیف کا ذکر ہے، سارے بیرونی نقصانات کا ذکر ہے۔ اور جو سورہ الناس ہے نا، اس کے ترجمے پہ آپ غور کریں، اس کے اندر اللہ نے ساری اندرونی تکالیف، اندرونی بیماریاں، اندرونی وسوسے، اندرونی شر، اس کا ذکر کیا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا قل اعوذ برب الناس، میرے نبی کہہ دو اعوذ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، برب الناس، جو ساری کائنات کا رب ہے، مالک الناس، جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، الہ الناس، جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، الہ ہے، مشکل کشا ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں میرے بندے میری صفتیں کر کر کے پناہ مانگتا ہے، اعوذ برب الناس، ساری کائنات کا رب، مالک الناس، ساری کائنات کا بادشاہ، الہ الناس، ساری کائنات کا رب، رحمان پالنہار۔ اللہ کس پناہ میں مانگ رہا ہے؟ بندہ کون سی پناہ مانگتا ہے اپنے رب سے؟ ساتھ ہی بندہ کہتا ہے من شر الوسواس الخناس، یا اللہ میں تیری تین خوبیوں کا نام لے کے واسطہ دیتا ہوں، اللہ ساری کائنات کا رب ہونے، ساری کائنات کا بادشاہ ہونے، ساری کائنات کا الہ ہونے کا واسطہ دے کے کہتا ہوں من شر الوسواس الخناس، یا اللہ اس خناس شیطان سے بچا لے جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ دل میں وسوسے ڈالتا ہے نا، کبھی کیا خیال، کبھی کیا خیال، کبھی کیا خیال، کبھی کیا خیال۔ خناس کا لفظی معنی ہے جو بندے کو ڈرائے چھپ جائے، پھر ڈرائے پھر چھپ جائے، پھر ڈرائے پھر چھپ جائے، اس کو کہتے ہیں خناس۔ شیطان جو ہے نا وہ وسوسہ ڈالتا، بندہ پڑھتا اعوذ باللہ، پھر چلا جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آ جاتا ہے، پھر وسوسہ ڈالتا ہے، بندہ پڑھتا اعوذ باللہ۔ کبھی اس کو کہتا ہے یار کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، چل چل گناہ کر لے، کبھی کہتا کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، چل 2 نمبری کر لے، کبھی کہتا کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، چل چوری کر لے۔ یا اللہ یہ شیطان خناس بڑا ہے، اس کے جتنے بھی وسوسے ہیں اللہ سب وسوسوں سے میں بڑا کمزور ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، یا اللہ یہ شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، دماغ بھی خراب کرتا ہے، دل بھی خراب کرتا ہے۔ من الجنت والناس، اللہ جنوں میں سے انسان، جنوں میں سے شیطان ہے ان سے بھی بچا لے، انسانوں میں جو شیطان ہے اللہ ان سے بھی بچا لے۔ یہ آخری آیت کیا ہے؟ بندہ پناہ مانگتا ہے یا اللہ جتنے جنات میں شیطان ہیں ان سے بھی بچا، اور جو انسانوں میں شیطان ہے ان سے بھی بچا۔ پتہ چلا کہ انسانوں میں بھی شیطان ہے۔ بعض لوگ ہیں انسان شکل و صورت میں لیکن پورے شیطان کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، کسی کو شراب پہ لگا دیا، کسی کو زنا پہ لگا دیا، کسی کو نماز چھڑا دی، کسی کو سود پہ لگا دیا، اور پھر بڑے بہادری سے کہتے ہیں فلانا بندہ نہیں انہوں محل آیا جے۔ شیطان خوش ہے کہتا ہے شابہ شابہ میرا پتر ہے، تو موجود جو ہے میری کمی محسوس نہیں ہوندی، نہیں ڈٹ کے رہے۔ یہ شکل سے انسان ہے لیکن فطرت میں شیطان ہے۔ قرآن کہتا من الجنت والناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سوتا ہے نا شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے، نماز کا ٹائم ہو جائے اس کو تھپکیاں دیتا ہے، اس کو کہتا ہے سو جا سو جا، صبح تو نے دکان پہ جانا ہے، کاروبار کرنا ہے، سکول جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، کالج جانا ہے، تو نے بڑے سو جا سو، تو کڑا نماز پڑھانی، سو جا سو۔ رات کے 12 بجے تک لگا ہے موبائل فون میں،
نہ اس کو کالج یاد ہے، نہ یونیورسٹی یاد ہے، نہ دکان یاد ہے، نہ کاروبار یاد ہے، نہ ڈیوٹی یاد ہے. یہ سارا کچھ یاد کرواتا ہے جب اذان کی آواز آتی ہے نا اللہ اکبر، سو جا سو جا سو جا، اس کو تھپکیاں دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو سلا دیتا ہے. اگر بندہ بہادر بن کے اٹھے تو شیطان کی غفلت والی پہلی گانڈ کھل جاتی ہے، اور وضو کرے دعا پڑھتا نا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، تو وہ غفلت کی اس نے پہلی جو لگائی تھی نا گرا وہ کھل گئی. بندہ اٹھ کے بستر سے نیچے اترا، دوسری گرا کھل گئی. وضو کیا تو تیسری گرا کھل گئی. شیطان روئی جا رہا اور اپنے سر میں خاک ڈال کے کہتا ہے آدھی رات تک اس کو لوریاں اور تھپکیاں دیتا رہا، منٹ میں اس بندے نے میری ساری گرا کھول دی. فرمایا جو شیطان کے کہنے پہ سو جاتا ہے، نماز فجر گزر گئی، سورج نکل آیا، اب بھاگ کے اٹھا ہے، فرمایا شیطان اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے چل جا دفع ہو جا، چلا جا، اب تو سارا دن منحوس گزارے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ منحوس بندہ ہے جس نے نماز فجر بستر پر گزار دی. اور میرے بھائیو یہ وہ منحوس ہے، اس گھر میں جادو کرنے کی ضرورت نہیں، ٹونے کی ضرورت نہیں، اس گھر میں تویز ڈالنے کی ضرورت نہیں. جس گھر میں بے نماز ہے اس سے بڑا کوئی اور منحوس نہیں. مجھے بتاؤ جس گھر کا مالک منحوس، جس گھر کی مالکہ منحوس، برکتیں کہاں سے آئیں گی، خیر کہاں سے آئیں گی؟ میرے بھائی رات کو سوتے وقت یہ دونوں صورتیں پڑھ کے سو، صبح جب جاگ آئے فوراً تیری زبان پہ یہ جملے قل اعوذ برب الفلق. اچھا ان کے جملے پورے پڑھنے ہیں، یہ جو رٹا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کوئی جملہ نہیں ہوتا. بعض کی رفتار اتنی تیز ہے کہ وہ گاڑی کی طرح آیتوں کو بھی پڑھتے نہیں. اس کو پیار سے پڑھے اور اس کے ترجمے پہ غور کرے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تھوڑی سی آواز کر کے اس کو پڑھ، دیکھ شیطان کی دڑکیاں لگتی ہیں، وہ گھر میں کیا دور جا کر کے کھڑا ہو جائے گا. اللہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والے بنائے. اللہ تعالیٰ ان صورتوں کی برکتیں اور فضیلتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ ہمارے گھروں کو اسلامی گھر، ہماری اولادوں کو اسلام پر چلنے والے بنائے. آمین ثم آمین.